ہوتا یہ ہے کہ جب ریمانڈ کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو آپ اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں, عدالت کی ڈسکشن ہے, اس کو بیل لے لے جو مرضی کرے. لیکن فزیکل ریمانڈ کے دوران کسی کو آزاد کر دینا, فری کر دینا, یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کہ جو ہمارا 140 سے اوپر نمبر پہنچ گیا ہے انٹرنیشنل ریٹنگ میں ہمارے عدالتی نظام کا, وہ بلا وجہ نہیں ہے. اس کی ضروری یقینی طور پر کچھ وجوہات ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جس طریقے سے نوٹسز ہوئے ہیں آئی جی کو, ڈی آئی جی کو, ڈی آئی جی آپریشن کو, سی سی او کو, ایس ایس پی کو, فلاں کو پیش کریں, فلاں کو پیش کریں, مجسٹریٹ کو کہہ دیا ہے کہ ان کو اٹک جیل سے لے کے آ کے پیش کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عدالتی نظام ہے؟ یہ تو وہ توڑا لا ہے جو وہ چنگیز اور تاتارز کبھی آیا کرتے تھے فتوحات کرتے ہوئے, تو اپنی مرضی کا قانون بنا لیتے تھے, کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں تھا. یہ تو بالکل اسی طرح کا. اب دیکھیں نا عدالتیں جو ہیں وہ دربار لگا کے بیٹھ جاتی ہیں صبح کو, فلانے کو پیش کرو, فلانے کو پیش کرو. لا انفورسرز کی اگر آپ بےزتی کریں گے صبح سے شام تک بلا کے ان کے ہائیسٹ آفیسرز کی, تو کون سی ریٹ رہ جائے گی ان کی؟ کون ڈرے گا ان سے پھر؟ تو یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے یہ اس ڈر کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ہی ہوئے تھے. میں بات پوری کر لوں کہ زمان پارک کے بعد سامنے جس طرح پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی, پولیس کی گاڑیاں اٹھا کے نہر میں پھینکی گئی, جس طریقے سے پیٹرول بم چلائے گئے ان کے اوپر, تو ظاہر ہے پھر پولیس سے کون ڈرے گا؟ ہاں, میں وہی کہنا چاہی تھی کہ چیزیں دونوں طرف سے خراب ہے. دیکھیں اس طرف بھی خرابی ہوتی ہے تو وہ نقصان ایونچولی ہمارا ہی ہے, عوام کا یا لوگوں کا ہی. دوسری طرف بھی ہوتی ہے تو نقصان ہمارا ہے. جس طرح اگر آپ نے یہ جو مثال دی ہے, آپ کہتے ہیں کہ کون ڈرے گا پولیس والوں سے, پھر تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر عدالتی فیصلوں کو بھی اس طریقے سے جو ہے روایتیں اور بنیں گی کہ عدالتی فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا, تو پھر کون ڈرے گا اس ملک کے جزا اور سزا کے نظام سے؟ کون ڈرے گا؟ ہمارے ہاں عجیب و غریب, یعنی میں اسٹرانگ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا, دورہ معیار کہہ لیجئے یا ڈبل سٹینڈرز کہہ لیجئے اس کو, کہ ایک ایسا شخص جو کہتا تھا کہ سب کے لیے عدل کا نظام ایک سا ہی ہونا چاہیے, وہی مہاتما صاحب اپنے لیے اسپیشل فیورز مانگ رہے ہیں, اپنے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں. دوسروں کی جیلوں سے اے سی اتارنے والے, رضائیاں اور کمبل واپس لینے والے بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے لیے ان مراعات کا یعنی مطالبہ کرے جو 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتی ہیں؟ میں جانا نہیں چاہتا اس لسٹ کے اندر جو اس وقت سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے کہ موصوف کو کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں صرف کہ اگر عدالتیں اپنا روایتی انصاف کا کام چھوڑ کے سہولت کاری کرنے بیٹھ جائیں گی تو پھر یہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. آپ دیکھیے آرڈر کیا ہے کہ آپ فلاں شخص کو عدالت سے لے جا کے پولیس جو ہے باحفاظت گھر چھوڑ کے آئے. ایک جیسا کیسا بھی ہے الزام ہے ان کے اوپر, بہت سیریس الزام ہے ان کے اوپر, اور جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ کے لیے ایک پروٹوکول ڈپارٹمنٹ قائم کر لینا چاہیے میرے خیال سے عدالتوں کو, کہ ان کی مرضی کا جب بھی کوئی ملزم یا مجرم آئے وہ اس کو جس طرح کی فیسیلیٹیشن کرنا چاہیں وہ کر دیں. یاد نہیں ہے آپ کو کہ خان صاحب جب سپریم کورٹ میں تھے, ایک دن کے لیے مہمان رکھا تھا سپریم کورٹ نے انہیں, تو پولیس کے ریسٹ ہاؤس میں ان کو ٹھہرایا جائے, ان کے 10-12 دوستوں کو آ کے ملنے کی اور گپ کرنے کی اجازت دی جائے, ان کو کھانے میں یہ دیا جائے, ان کو مرسیڈیز گاڑی میں آپ لے کے جائیں. یہ عدالتیں, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ مغلوں کے دور کا یا اس سے بھی پہلے جو شہنشاہیتیں ہوتی تھی اس کے دربار ہے کہ آپ جو مرضی آرڈر جاری کر دیں, جو مرضی آپ فیسیلیٹیشن کر دیں. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جس کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہیں اسے کہیں گڈ ٹو سی یو, ویلکم, گاڈ بلیس یو. یہ کیا ہے یار؟ یہ مذاق نہیں اڑ رہا انصاف کا؟ اسی کو کہتے ہیں میکنگ موکری آف جسٹس. تو یہ کوئی سربراہ حکومت نہیں کر رہا ہے, خود عدالتیں اپنے آپ کو ریڈیوس کر رہی ہیں ٹو اے لیول جہاں اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے. میں قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں, میں نے اپنے پورے پروفیشنل کیریئر میں اور اپنی زندگی میں اعلیٰ عدالتوں کی اتنی تضحیق اور اتنی ذلت ہوتے نہیں دیکھی جتنی میں اب دیکھ رہا ہوں, اور میں اس پر خوش نہیں ہوں. کوئی بھی اس کے اوپر خوش نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں خوش ہو سکتا. میرے خیال سے عدالتوں کو سب سے پہلے خود اپنے احترام کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے, ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے انصاف کا بول بالا ہو, جس سے ذاتی لائلٹیز نہ چھلکے, جس سے کسی ایک انڈیویجول کو فائدہ پہنچانا یا سہولت کاری کا تاثر نہ ابھرے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری عدالتوں کا وقار جو ہے اور زمین بوس ہوتا جائے گا, جو ایز اے پاکستانی میں فیل کرتا ہوں کہ میرے لیے بہت باعث شرم بات ہے. لیکن دیکھیں نا, یہ جو بھی فیصلہ ہو وہ ہونا تو میرے خیال میں قانون کے مطابق ہی چاہیے. اب اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے جو ماورائے قانون
جو گرفتاریاں ہوتی ہیں اور پھر لاپتہ کیا جاتا ہے لوگوں کو اور اس کے بعد پھر ان کو نام و نشان جو ہے وہ نہیں ملتا. اب یہ جو مونس الہی صاحب ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, پم سے جیل انہیں منتقل ہی نہیں کیا گیا. اور مطلب اب جس طریقے سے ایک تواتر سے یہ سلسلہ جاری ہے اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب بھی اس طریقے سے لاپتہ ہوں اور ان کا کوئی پتہ نہ چل رہا ہو. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب ایک سینئر سیزنڈ ویٹرن پولیٹیشین ہے. ان کو ان کا لحاظ, ان کا وقار جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ صحیح. اور ان کو مس ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی شخص بھی یعنی اس کی تائید یا تعریف نہیں کر سکتا جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں اور ججز کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اصلوں میں اپنی ذمہ داریوں کا, اپنے حلف کا اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے فیصلے کریں. کسی انڈیویجول کو فائدہ پہنچانے کے لیے, سہولت کاری کرنے کے لیے فیصلے نہ کریں. اس میں بہت ساری باتیں اور کی جا سکتی ہیں, لیکن میرے خیال سے اس میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا ہے. عطا طارق صاحب کی پریس کانفرنس اگر آپ دیکھیں تو وہ تو انہوں نے تو کہا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ کس شخص نے ہمیں کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہے. اب وہ ظاہر ہے obviously عطا طارق صاحب سرکیسزم کے بادشاہ ہیں, وہ اس قسم کے جملے تو کسیں گے. اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں میرے خیال سے. ان کی طرف سے تو وہی ری ایکشن آیا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا. جو آپ نے مونس الہی صاحب کے بیان کا حوالہ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 1 بجے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا ہاسپٹل سے, لیکن وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے ہیں. صحیح. تو وہ ہمارے پاس یعنی انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں بخاری صاحب, اب مجھے تو وہ بات کرتے ہوئے بھی ذرا تھوڑی سی عجیب الجھن ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط کر کے رکھی ہیں. اب یہی پرویز الہی صاحب ہیں جن کو عطا طارق صاحب یہ کہہ رہے ہیں سیاسی ہوگی نا, ہر چیز سیاسی ہوگی, کوئی میرٹ رہا نہیں ہے. وہی عطا طارق صاحب اور ان کی پارٹی ان کو اپنا کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کا جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو تب سب ٹھیک تھا. ہاں تب سب ٹھیک تھا, اب سب غلط ہے. اب تو کیا ہی کہنے اب